غزہ میں غذائی قلت کے باعث بدترین انسانی بحران، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 127 ہو گئی۔ بھوکے فلسطینیوں کے لیے امداد لانے والی کشتی پر اسرائیلی فوج کا قبضہ، صہیونی اہلکاروں نے کشتی پر سوار پارلیمنٹیرینز، ڈاکٹرز، صحافیوں اور امدادی کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ کشتی انتظامیہ نے گرفتاریوں کی ویڈیو براہ راست نشر کر دی۔ عالمی دباؤ پر اسرائیل کی دھوکہ دہی، غزہ میں فضا سے امداد گرانے کی جھوٹی فوٹیج جاری کر دی۔ غزہ کے 3 علاقوں میں 10 گھنٹے کے لیے فوجی کارروائیوں میں وقفے کا اعلان کر دیا۔ امدادی سامان رفح کراسنگ سے غزہ داخل، فلسطینیوں کا ہجوم امٹ آیا۔ پاکستان اور ایران کا غزہ میں انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار، فوری امدادی رسائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ کا دو ریاستی حل کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر خارجہ نے فلسطینی عوام سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اعلامیہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں جلد جنگ بندی معاہدے کی امید ظاہر کر دی۔ خصوصی ایلچی وٹکوف جنگ بندی مذاکرات پر دن رات کام کر رہے ہیں، معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ اب کسی بھی دن ہمارے پاس جنگ بندی معاہدہ ہوگا۔ معاہدے کے تحت لاشوں اور نصف یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ 60 دن کی جنگ بندی کے اختتام پر باقی یرغمالیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا، مارکو روبیو کا دعویٰ۔ وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا، راولپنڈی میں ظلم کی انتہا، جس نے قتل کا حکم دیا اس نے جنازہ پڑھایا۔ فوجی کالونی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کے قتل کیس کی ہولناک تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سدرا نامی لڑکی نے پہلے شوہر سے زبانی طلاق کے بعد عثمان نامی لڑکے سے 12 جولائی کو مظفر آباد آزاد کشمیر میں نکاح کیا۔ عدالت میں مرضی سے نکاح کرنے کا بیان بھی جمع کرایا۔ نکاح کے 4 دن بعد 10 مسلح لوگ رخصتی کرانے کا بہانہ کر کے ساتھ لے گئے۔ 2 دن بعد پتہ چلا لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ مقتولہ کے سسر کا ویڈیو بیان میں دعویٰ، دوسرے شوہر نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سدرا کو 17 اور 18 جولائی کی درمیانی شب گلا دبا کر قتل کیے جانے کا انکشاف۔ صبح 6 بجے لوڈر رکشے پر لائی گئی لڑکی کی میت دفن کر کے قبر کا نشان بھی مٹا دیا گیا۔ قتل کیس میں گرفتار گورکن سے پولیس کی تفتیش مکمل، مقدمے میں اب تک 8 افراد گرفتار۔ قبر کشائی کل کی جائے گی۔ قتل کا حکم دینے والے جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کے کرمنل ریکارڈ کے ساتھ کھلے عام ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ زائرین کے بذریعہ سڑک ایران اور عراق جانے پر پابندی، صرف فضائی سفر کے ذریعے ہی ایران اور عراق کا سفر کیا جا سکے گا۔ عوام کے تحفظ کے لیے مشکل فیصلہ وزارت خارجہ، بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد ہوا۔ وزیر داخلہ کا سوشل میڈیا پر پیغام، محسن نقوی نے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کر دیا۔ شہباز شریف کو زائرین کی نئی پالیسی سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ ملاقات میں بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ سڑک کے ذریعے ایران اور عراق جانے پر پابندی کے خلاف کوئٹہ میں زائرین کا احتجاج۔ حکومت بلوچستان سڑکوں کے سفر کو محفوظ بنائے، زائرین کو بائی روڈ سفر کی اجازت اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ مظاہرین کا مطالبہ، مجلس وحدت المسلمین نے بھی حکومت سے سڑک کے ذریعے ایران عراق سفر کی پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ اجازت نہ دیے جانے پر ملک گیر احتجاج کا انتباہ۔ پی آئی اے نے 40 زائرین کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا۔ 8 سے 11 اگست کے دوران 4 پروازیں کراچی سے روانہ ہوں گی۔ نجف سے 18 تا 21 اگست واپسی کی پروازیں چلانے کا فیصلہ۔ وہ ڈیفالٹ کا جو ایک مصیبت تھی پاکستان کے اوپر، رسک اور ڈینجر گھوم رہا تھا، وہ اب دفن ہو گیا الحمدللہ۔ ایوری باڈی نیو، لوگ کہتے ہیں جی 6 مہینے چھوڑ دیں، they will have their own fate، یہ گورنمنٹ ویسے ہی کولیپس ہوئی، اور باقی ہو رہی تھی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، لیکن شاید پاکستان پہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کو G20 ممالک میں شامل کرنا ہدف قرار دے دیا، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرے کو دفن کر دیا۔ پی ٹی آئی حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ امریکہ سے مضبوط تعلقات کو چین سے دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ 9 سال بعد پاک امریکہ وزرائے خارجہ ملاقات ہوئی، پاکستان کی تنہائی ختم ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔
We want strongest relations with the United States of America as well. ہمیں کوئی یہ نہ بتائے پولیٹیکلی کہ ہم نے عافیہ صدیقی کے لیے کوشش نہیں کی. ہم نے کسی پہ احسان نہیں ہے, وہ ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارا فرض ہے. We will continue to do so till the matter is resolved. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عافیہ صدیقی کو پاکستان کی بیٹی قرار دے دیا. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کی گئیں. مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں کم نہ ہوئیں. 24 گھنٹوں میں بارشوں اور سیلاب سے مزید 6 اموات. حادثات میں مجموعی اموات کی تعداد 271 ہو گئی. 650 افراد زخمی ہوئے. دریاؤں میں اب بھی سیلابی کیفیت. ننکانہ صاحب, لہیا اور راجن پور کے کچے میں سیلابی ریلیں داخل ہو گئے. راستے منقطع ہونے سے کشتیوں پر سفر. گلگت بلتستان میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی. چلاس میں ایک اور خاتون کی لاش مل گئی. لاپتہ افراد کی تلاش جاری. ترجمان گلگت بلتستان کے مطابق طوفانی بارش اور سیلاب سے سڑکیں تباہ اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا. لاکھوں افراد بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے. انتظامیہ نے بحالی کا کام شروع کر دیا. محکمہ موسمیات کی آج سے 31 جولائی کے دوران ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی. اسلام آباد سمیت 4 صوبوں اور کشمیر سمیت گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارش کا امکان. سندھ میں 23 اور 31 جولائی اور بلوچستان میں 29 جولائی کی رات سے 31 جولائی کے دوران شدید بارش متوقع. وزیر داخلہ کا ایف سی ہیڈ کوارٹرز نارتھ بلوچستان کا دورہ. یادگار شہداء پر حاضری, پھول رکھے. ایف سی کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی. آئی جی ایف سی بلوچستان نارتھ میجر جنرل عابد مظہر کی وزیر داخلہ کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ. ایف سی نے فتنۃ الہندوستان کے خلاف شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی. جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے. محسن نقوی کا بہادر جوانوں کو خراج تحسین. کور کمانڈر بلوچستان سے مختلف جامعات کے طلباء کی ملاقات. خصوصی نشست کے شرکاء کو بلوچستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. کور کمانڈر اور طلباء کے درمیان سوال اور جواب کا بھی سیشن. وزیر اعظم کا وادی تیرہ میں خوارج کی فائرنگ سے بے گناہ معصوم اور پرامن شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس. زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. جنوبی وزیرستان اپر اور لوئر میں آج کے لیے کرفیو نافذ. ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان اپر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صبح 6 بجے سے شام 7 تک سڑکوں پر کسی بھی قسم کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی. عوام سے سڑکوں پر نکلنے سے گریز کرنے کی اپیل. بنوں میں دہشت گردوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کی اطلاع. مقامی لوگوں سے زبردستی چندہ جمع کرنے کی کوشش. پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. کراچی کے علاقے بن قاسم سے علیحدگی پسند کالعدم تنظیم کے 2 کارندے گرفتار. رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی کے دوران گرفتاری عمل میں آئی. ملزمان پر دوران احتجاج سرکاری املاک اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں. 6 ساتھی پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں. عالمی بینک کے وفد کا یلو لائن بی آر ٹی منصوبے کے سائٹ آفس کا دورہ. جام صادق پل کے قریب تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے شیلڈز, اجرک اور ٹوپی کے تحائف بھی پیش کیے. یلو لائن منصوبہ شارع نور جہاں سے کورنگی انڈسٹریل ایریا اور لانڈی تک ہوگا. یومیہ لاکھوں افراد مستفید ہوں گے. حکومت پنجاب کا سرگودا میں الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ. پہلے مرحلے میں سرگودا میں 48, خوشاب میں 12 اور میاں والی بھکر میں 6 بسیں چلیں گی. 14 اگست سے جدید الیکٹرک گرین بس سروس کا آغاز کیا جائے گا. بزرگ, خصوصی افراد اور طلباء مفت سفر کر سکیں گے. چینی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا اجلاس آج طلب. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس میں شوگر ملز سے معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا. سیکرٹری انڈسٹریز, چیئرمین ایف بی آر اور چیئرمین پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. لاہور میں چینی کی شدید قلت دکانوں اور مارکیٹ سے غائب ہو گئی. دکانداروں نے شوگر ملز مالکان کو بحران کی وجہ قرار دے دیا. شہری چینی کے لیے مارے مارے دکھائی دینے لگے. کراچی میں بے لگام ڈاکوؤں نے ایک اور جان لے لی. نیو کراچی پاور ہاؤس چورنگی پر ڈکیتی مزاحمت کے دوران شہری جاں بحق. گلشن اقبال میں مسلح ڈاکوؤں کا گیمنگ زون پر دھاوا.
60 से जायद अफराद से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए। कराची के इलाके सिकंदराबाद से 2 मनशियात फरोश खवातीन गिरफ्तार मुलजिमान से आइस, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। रावलपिंडी के थाना RA बाजार की हुदूद में लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुतासरा लड़की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कोयटा और चमन में FIA की कार्रवाइयां, हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस 5 मुलजिमान गिरफ्तार। नौशहरा से मनशियात पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गाड़ी से 3.5 मन चर्स, 1 मन अफीन बरामद, मुलजिमान फरार हो गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल से सरकारी अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। फार्मेसी से कचरा उठाने वाला अद्वियात ले जाते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पुलिस ने गार्बेज इंचार्ज को भी हिरासत में लेकर अद्वियात के 2 कार्टन बरामद कर लिए। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल से गधे का गोश्त मिलने का मुकदमा दर्ज। गैर मुल्की शहरी मुकदमे में नामजद। वाक़ये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कैफे पर छापे के दौरान 25 मन गधे का गोश्त बरामद किया गया था। राजनपुर के इलाके रोजान में पुलिस का ऑपरेशन। शहरी से छीनी गई 60 भैंसें बरामद करके मालिक के हवाले कर दी, मुलजिमान फरार। पंजाब पुलिस का सूबे भर में पतंगबाजों के खिलाफ एक्शन। रवां साल 4,495 मुलजिमान गिरफ्तार। 1,81,000 से जायद पतंगें और डोर की हजारों चरखियां बरामद। मुल्तान की निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर में सांप घुस आया। रेस्क्यू एहलकारों ने सांप को तहवील में ले लिया। चकवाल मोटरवे पर रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस उलट गई। 9 अफराद जाँ बहक और 17 शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। कराची में सुपर हाईवे पर बस और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। बल्दिया रईस गोठ में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला, 2 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 17 तक पहुंच गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक लकी मरवत, शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट के बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। यूरोपीय यूनियन की अमेरिका आने वाली मसनूआत पर 30 के बजाय 15% टैरिफ आए। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से अरबों डॉलर की तवानाई और अस्करी सामान खरीदेगा। बुल्गारिया के मगरबी इलाकों में जंगलात में आग लग गई। शोले सरहद पार करके सर्बिया तक फैल गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी अमेरिका पहुंच गया। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 31 जुलाई से शुरू होगी। पाकिस्तान के मिकाइल अली बेग ने जमैका में 2 हफ्तों के दौरान 3 आलमी एजाज जीत लिए। मुसलसल 2 ITF सिंगल्स और 1 डबल्स का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी। गोल्ड मेडल पर 1 करोड़ के बजाय 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल पर भी इनाम ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना दौरे आयरलैंड में जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। आयरलैंड की कंडीशंस मुख्तलिफ करार दे दी। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने फार्मूला 1 बेल्जियन ग्रां प्री जीत ली। बरतानिया के लैंडो नोरेस 3 सेकंड्स के फर्क से मात खा गए। लाहौर में फलों के बादशाह आम का मेला, तोतापरी और हनी गोल्ड अक़साम हाज़रीन की तवज्जो का मरकज बन गए।